الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سدی فرماتے ہیں ختم اللہ سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان ان پر غالب آ گیا اور وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ وہ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں کچھ اس طرح کا مواد موجود ہے کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی، یعنی ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں اور نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بعض کافر ایمان سے کیوں محروم رہے؟ تو جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی یعنی ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے تو طبیب یعنی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب یعنی ڈاکٹر کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے۔ ڈاکٹر یعنی طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا، یعنی جو لوگ کافر ہی رہے، ایمان سے محروم رہے، ان میں ان کا کردار خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔